فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سوشل میڈیا کے ناظرین، جب بھی مسجد میں داخل ہوں اپنی عادت بنا لیں کہ مسجد میں آ کر سیدھا قدم داخل کریں اور داخل ہوتے ہی اعتکاف کی نیت کر لیا کریں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ مسجد میں جب تک بیٹھے رہیں گے جو بھی عبادتیں کریں گے اس کا ثواب تو کمائیں گے، اعتکاف کا ثواب بھی آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا. اور کبھی کبھی ہمیں ضرورتاً مسجد میں پانی پینے کی، کچھ کھانے پینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. تھک جاتا ہے انسان تو سو بھی جاتا ہے. ابھی جیسے میں نے آتے ہی پانی پیا، ٹھیک ہے نا. تو اب اگر اعتکاف کی نیت نہیں کی ہوگی تو مسجد میں کھانا پینا سونا یہ سب گناہ گار کرے گا، کیونکہ شرعاً منع ہے. تو ہماری اگر عادت میں شامل ہو جائے گا نا کہ جب بھی مسجد میں آئیں گے اعتکاف کی نیت کر لیں گے. اب کبھی کبھی مسجد میں درود پاک کا ختم ہوتا ہے، اس میں دم کیا ہوا پانی پلایا جاتا ہے، تو یہ پانی دم کیا ہوا بھی پینا ناجائز ہو جائے گا اگر اعتکاف کی نیت نہیں ہے. تو ہمیں جب بھی مسجد میں داخل ہوں بس اپنی عادت بنائیں. اللہ آپ کو بار بار مکے مدینے کی حاضری عطا فرمائے. وہاں جائیں گے تو مسجدین کریمین میں زمزم شریف بھی تو پئیں گے نا، کعبے کو دیکھ کر پئیں گے، گنبد خضرا کو دیکھ کر پئیں گے. اور اگر عادت نہیں ہوگی اعتکاف کی نیت کرنے کی تو ادھر بھی بغیر اعتکاف کی نیت پی لیں گے، پتہ چلا ثواب کی بجائے گناہ گار نہ ہو جائیں. تو انشاءاللہ آئندہ اپنی نیت بنائیں کہ پابندی سے کر لیں. ابھی دوبارہ میں نیت کرا دیتا ہوں، کسی نے نہیں کی تو مل کر کر لیں. نویت سنت الاعتکاف. آج بڑے عرصے بعد مجھے لانڈھی آنے کا موقع ملا ہے، اور لانڈھی کورنگی یہ وہ علاقے ہیں کہ جب دعوت اسلامی کی شروعات تھی اور ماشاءاللہ کورنگی تو یوں سمجھیے ہر سال ہی آنا ہوتا تھا. امیر اہل سنت کا جو 3 روزہ دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا تھا، اور امیر اہل سنت کے ساتھ بھی مجھے کئی بار لانڈھی کورنگی امیر اہل سنت کے اجتماعات میں آنے کا موقع ملا. آج سمجھے بہت عرصے بعد حاضری ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ یہاں بسنے والے اسلامی بھائیوں کو، عاشقان رسول کو دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے. اور اسی ہفتے میں دوبارہ میری کورنگی حاضری بھی ہے. اتفاق یہ ہے کہ آج ہمارے عبدالسبحان بھائی کے والد محترم مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے آج اجتماع ہو گیا، اور آنے والی جمعرات انشاءاللہ جو ہمارا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے تو مجھے مدنی مرکز کی طرف سے حکم ملا ہے کہ کورنگی کی رضا مسجد میں انشاءاللہ میرا بیان ہوگا انشاءاللہ. اور یہ جمعرات تو بالکل جس کو کہنا عرس رضا کے قریب کی رات ہے انشاءاللہ. تو خوب دھوم دھام سے انشاءاللہ ذکر رضا کریں گے انشاءاللہ، اعلیٰ حضرت کا فیضان لوٹیں گے. تو آپ یہاں بھی آئے ہیں نیت کر لیں انشاءاللہ. جمعرات مغرب سے آنا پڑے گا، اجتماع مغرب سے عشاء ہی ہوتا ہے، تو کورنگی میں ملاقات ہوگی نا آپ سے انشاءاللہ. لانڈی والوں کا اجتماع بھی کورنگی ہے نا انشاءاللہ. چلیں پھر آپ کے ہفتہ وار اجتماع میں بھی آپ سے ملاقات ہوگی. اب بہت سارے کلپس بنا لیے آپ نے، تو جن جن کے ہاتھ میں اب موبائل ہیں وہ جیب میں رکھ لیں. توجہ کے ساتھ میں کچھ دیر ہی بیان کر پاؤں گا. دراصل آج صبح ہی میں بیرون ملک سے آیا ہوں اور باقی تھکن جو ہے وہ میں جانتا ہوں، لیکن چونکہ یہ بڑا اچھا طریقہ ہوتا ہے اپنے آپ کو مدنی جال میں بندہ خود ہی پھنسا لے. میں نے خود ہی تاریخ دی تھی، ظاہر ہے تو آنا ہی تھا، تیاری بھی آپ نے کی ہے، تو میں حاضر تو ہو گیا ہوں، لیکن شاید میں بہت بڑا بیان نہ کر سکوں. مختصر کروں گا. موضوع مجھے بڑا پیارا دیا گیا ہے، مجھے ایک ٹاپک دیا گیا ہے کہ آپ اس موضوع پہ بات کریں، اور واقعی یہ موضوع ایسا ہے جو ہر گھر کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ توجہ آپ رکھیں گے، موبائل جیب میں رکھ لیں، ممکن ہو تو 2 زانو بیٹھ جائیں تاکہ با ادب بیٹھ کر آپ بیان کی برکتیں پائیں. ادھر ادھر دیکھنے سے، بات چیت کرنے سے سارے اسلامی بھائی جو ہیں وہ بچیے گا. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. فضائل درود تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں کہ درود کی یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، درود پڑھنے کا یہ کمال، یہ برکت. آج اس کا دوسرا رخ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک بار بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر میں کچھ سی رہی تھی، اور رات کا آخری پہر تھا. آخری وقت ہوتا ہے رات کا جب رات اور اندھیری ہو جاتی ہے.
اب تو لائٹیں ہیں، باہر رات ہے لیکن ہمیں اندر مسجد میں پتہ نہیں چل رہا کہ باہر اندھیرا ہے، یہ لائٹوں نے اس کو روشن کر دیا، لیکن یہ اگر ساری لائٹیں بند کر دی جائیں تو شاید اتنا اندھیرا ہو جائے کہ ہمیں اپنا ہاتھ بھی نظر نہ آئے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے رات کافی ہو چکی تھی، میں کچھ سی رہی تھی، میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی اور اتنے میں چراغ بھی گل ہو گیا۔ اب اندھیری رات میں سوئی تلاش کرنا یہ ظاہر ممکن نہیں ہے۔ آپ فرماتی ہیں میں سوئی تلاش کر رہی تھی، اتنے میں میرے سرتاج صاحب معراج نور والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے کمرے میں داخل ہوئے، اور آقا کمرے میں داخل ہوئے، میرے آقا کے چہرے سے اتنا نور نکلا کہ پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ دیکھیں آج بھی اللہ کی عطا سے چند مسلمان شخصیات کے، علماء کے، نیک لوگوں کے ہم نے دیکھا چہرے بڑے نورانی ہوتے ہیں، لیکن ہم کسی کو کہتے ہیں اس کا چہرہ نورانی ہے، چہرہ روشن ہے، یہ الگ بات ہے، مگر کسی کے چہرے سے اتنا نور نکلنا کہ پورا کمرہ ہی روشن ہو جائے، اس نور کا عالم کیا ہوگا اور کتنا روشن ہوا۔ اللہ اکبر۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں اتنا روشن ہوا کہ جو سوئی گر گئی تھی اس روشنی میں میں نے وہ تلاش کر لی۔ تو پھر جو ہم یہ شعر پڑھتے ہیں یہ غلط نہیں ہے کہ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے۔ نبی پاک واقعی کیسے نورانی ہیں، یہ حدیث پاک بیان کر رہا ہوں، پورا کمرہ ہی روشن ہو گیا۔ تو اب کیا ہوا؟ تو بی بی عائشہ نے جب سوئی تلاش کر لی، آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کتنے خوبصورت ہیں، آپ کتنے حسین ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے، حدیث پاک کا مضمون ہے، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو قیامت کے دن میرا چہرہ بھی نہ دیکھ سکے گا۔ اچھا یہ بڑی اہم بات میں کرنے جا رہا ہوں، یہ کوئی چھوٹی سزا نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی محرومی نہیں ہے۔ قیامت کے دن ایک ہی ہستی ہے جس نے کام آنا ہے، قیامت کے دن ایک ہی پرسنالٹی ہے جس نے شفاعت کرنی ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کسی کی بات نہیں سنی جائے گی، آقا ہی ہوں گے جو شفاعت کا دروازہ کھلوائیں گے، پھر باقی لوگوں کو موقع ملے گا نا۔ بریلی کے تاجدار امام اہل سنت لکھتے ہیں نا، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ آقا ہیں تو بات بننی ہے، اب جس کو نبی پاک کا ہی دیدار نہ ہوگا اس سے بڑا محروم ہوگا کوئی؟ آقا فرماتے ہیں ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو قیامت کے دن میرا دیدار بھی نہ کر سکے گا۔ تو عرض کی گئی حضور کون ہوگا جو آپ کا دیدار نہیں کر سکے گا؟ فرمایا بخیل ہے وہ شخص، کنجوس ہے وہ شخص۔ عرض کی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ حضور کون کنجوس؟ ارشاد فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے وہ قیامت کے دن میرا دیدار بھی نہیں کر سکے گا۔ اب سوچو، ایک طرف تو فضائل درود سنتے ہیں نا، پڑھو بھائی یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، رحمتیں ہیں، بیماریاں دور، روزی میں برکت، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں پڑھو گے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سن کر ان پر درود نہ پڑھنا، یہ چھوٹی محرومی نہیں ہے۔ قاضی عیاض نے شفا شریف میں امت پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حقوق ہیں، ایک امتی ہونے کی حیثیت سے ہمیں جو حقوق پورے کرنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے، ان میں ایک حق یہ بھی لکھا کہ امتی ہونے کی حیثیت سے امتی پر لازم ہے کہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ درود پڑھتا رہے۔ تو اب سوچنا یہ ہے کہ پورا دن، چلے میں باقی زندگی کی بات نہیں کرتا، آج غالباً 29 تاریخ ہے نا، 29 اکتوبر پیر کا دن گزرا، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ صبح سے لے کر رات تک، ابھی اجتماع سے پہلے کتنی بار میری اور آپ کی زبان نے درود پاک پڑھا؟ اپنے آپ سے پوچھئے، پورا دن گزر گیا، ہم نے کتنی بار اپنے آقا کا ذکر کیا؟ ایسا نہ کیجئے، یہ زبان اللہ نے اپنے اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے لیے ہمیں عطا کی، فضول باتوں کے لیے نہیں۔ گھنٹوں باتیں کرنے کا ٹائم ہے، پان کی دکان پر کھڑے ہو جائیں گے، آدھا ایک گھنٹہ نکل جائے، کوئی بات نہیں۔ ساری دنیا کی سیاست پر ہم سے گفتگو کروا لو، کون سی کرکٹ ٹیم کا کیا اسکور رہا یہ بھی ہم سے پوچھ لو، اتنی باتیں کرنے کا ٹائم ہے۔ مجھے بتاؤ ان فضول باتوں سے ملتا کیا ہے؟ ایک بار درود پڑھو 10 رحمتیں نازل ہو جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں، اتنی برکتیں۔
مگر زبان درود نہیں پڑھتی ہے۔ نہ کرو ایسا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ اور اب اگلا مہینہ تو سبحان اللہ میلاد کا مہینہ آ رہا ہے، درود پڑھنے کا مہینہ آ رہا ہے، تو اپنی زبان کو ذکر و درود سے تر رکھیں۔ تو اب یہ جو وعید ہے، یہ جو سزا کہہ لیں، پنشمنٹ کہ آقا کا ہی دیدار نہیں ہوگا قیامت کے دن، اب اس سے کیسے بچیں؟ علماء نے بڑی پیاری بات کہی۔ علماء فرماتے ہیں انسان سارا دن کہیں، جیسے ابھی آپ میرے سے پہلے نعت خواہ نعت پڑھ رہے تھے، میں نے بھی کئی بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لیا، ہو سکتا ہے آپ میں سے کئیوں نے سنا درود نہ پڑھا ہو، تو اب کیسے اس سے کیسے اپنے آپ کو سیکیور کریں؟ علماء فرماتے ہیں کہ بندہ یوں کرے کہ پورے دن میں ایک تعداد مقرر کر لے، پرٹیکولرلی ایک تعداد، مثال کے طور پہ 100 بار 200 بار، اللہ توفیق دے تو 313 بار میں روز درود پڑھوں گا۔ تو علماء فرماتے ہیں اگر کہیں نام نامی سنا اور درود پڑھنے سے رہ گیا تھا تو اب درود پڑھ لے گا تو یہ اس کے قائم مقام ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ سلامت رکھے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کو کہ آپ نے بڑا پیارا مدنی انعام ہی دے دیا ہے، روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا چاہیے، انشاءاللہ کثرت سے پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو نیت کرتے ہیں روزانہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ایک بار محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لے، صلو علی الحبیب۔ قدر کرو اس زبان کی، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے۔ تھوڑی سی دیر میں ہم کچھ دنیا کی دولت نہیں کما سکتے، مگر اسی زبان کو تھوڑی سی حرکت دے کر ہم اخروی جنت کی بڑی بڑی نعمتیں کما سکتے ہیں۔ ذرا مل کر کہو سبحان اللہ۔ اتنے سارے بیٹھے ہیں آواز ہی نہیں نکالتے ہو، مل کر کہو سبحان اللہ۔ اب کہیے الحمدللہ، اب کہیے اللہ اکبر۔ میں جب شروع کیا تھا 10:32 تھے، یہ تینوں الفاظ پورے ہوئے 10:32 ہی ہیں، یعنی 1 منٹ بھی پورا نہیں ہوا، 1 منٹ سے کم وقت میں ہم نے یہ تینوں جملے ادا کر لیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اب بھی 10:32 ہے، یعنی آدھی منٹ بھی نہیں ہوتی ہے۔ میں سکھانا سمجھانا چاہ رہا ہوں ودن سیکنڈز۔ اے لانڈھی میں رہنے والوں کتنے پیسے کما لیتے ہو آدھی منٹ میں؟ ایک 10,000 روپے، شاید کئیوں کی تو تنخواہ 10-15 ہزار روپے ہوگی۔ چلو میں پھر بھی کہتا ہوں شاید کوئی بہت بڑے یہاں پر امیر و کبیر بھائی بیٹھے ہیں، بڑی فیکٹریاں ہیں آپ کی، دنیا میں امیر ترین آدمی بھی 30 سیکنڈ میں کتنے کما لیتا ہے، مگر میرے رب کے خزانے دیکھو، اللہ کی عطا دیکھو۔ ہم سارے مل جائیں نا، یہ جتنے بیٹھے ہیں اپنے سارے پیسے ملا لیں، ہم جنت میں ایک درخت نہیں خرید سکتے، مگر میرے نبی کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ ہم کیوں نہیں کرتے اللہ کا ذکر؟ کیوں فضول باتوں میں؟ ارے رکھو تسبیح جیب میں، جدھر موقع ملا میں اللہ کی سبحان اللہ کی ایک تسبیح پڑھ لوں، الحمدللہ ایک بار تسبیح پڑھ لوں، درود پاک پڑھ لوں۔ فضول باتیں، اس کی غیبت، اس کی چغلی، اس سے لڑائی، اس کی برائی نہ کرو۔ یہی زبان جنت کے اعلیٰ درجوں تک آپ کو پہنچا سکتی ہے، اور اسی زبان کا فضول استعمال، غلط استعمال جہنم کے گہرے گھڑوں میں پہنچا سکتا ہے۔ اب آپ کے اوپر ہے آپ اس زبان کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ پنجابی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے، وہ لکھتے ہیں، دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان، دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار۔ کن کاموں میں آنکھیں استعمال کر رہے ہیں، کن کاموں میں زبان استعمال کر رہے ہیں، کن کاموں میں کان استعمال کر رہے ہیں؟ سوچیں، اللہ نے گناہ کرنے کے لیے تھوڑی دیے یہ آزاد، رحمت ہے، نعمت ہے، اس زبان سے کمائی جاؤ، روزانہ ڈھیروں ڈھیر نیکیاں۔ ہمارے اسلاف دیکھیں، ہم لوگوں کو وقت کی قدر نہیں ہے، بزرگوں کو کیسی قدر تھی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے، آپ اتنا اللہ کا ذکر کرتے، اتنا اللہ کا ذکر کرتے کہ ایک بار نائی کی دکان پر گئے،
مونچھیں کٹوانے کے لیے، بال کٹوائے ہوں گے، نائی نے کہا حضور اب مونچھیں کاٹنے کا وقت ہے، تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں، آپ ذکر اللہ کر رہے ہیں نا تو ہونٹ ہل رہے ہیں، میں مونچھیں کاٹوں گا تو کٹ لگ جائے گا۔ سیدنا جنید بغدادی کہتے ہیں تم اپنا کام کرو، کٹ لگتا ہے تو لگ جائے، میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا۔ اتنی دیر کے لیے بھی وہ خاموش نہیں رہتے تھے، خاموش ہم بھی نہیں رہتے، کئی ایسے ہیں اتنا بولتے ہیں کہ بندہ کہے یار اس کو خاموش کیسے کرائیں گے، لیکن فضول باتیں ہیں۔ آپ بولتے جائیے، جتنا کہ بول سکتے ہیں بولیے، اچھا بولیے، درود پڑھیے، اللہ کا ذکر کیجئے، تلاوت قرآن کیجئے اور ڈھیروں ڈھیر برکتیں لوٹیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنا اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر محبت سے درود پاک، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس موضوع پر مجھے آج بیان کرنے کا حکم دیا گیا ہے، چونکہ آج ہم ایک ایصال ثواب کے اجتماع میں ہیں اور ایک مرحوم والد کی یاد میں یہ اجتماع سجایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ مگر اس طرح کے اجتماعات ایک تو ہمیں آخرت کی یاد دلاتے ہیں۔ جس مرحوم کے آج ایصال ثواب کے لیے ہم جمع ہیں، کچھ عرصہ پہلے تو وہ دنیا میں ہی تھے نا، مسجد میں اعلان ہوتا ہے فلاں کا قضاء الہی سے انتقال ہو گیا، تھوڑی دیر پہلے وہ زندہ تھے، اب اعلان ہوا کہ وہ چلے گئے۔ یہ اٹھتے جنازے، یہ سویم کے اجتماع، یہ برسی کے اجتماع، یہ 40ویں کا پروگرام، یہ کیا یاد دلاتا ہے؟ یہ کیا بتاتا ہے؟ کہ لوگ جا رہے ہیں، ایک ایک کر کے جا رہے ہیں، یہ آج گئے ہیں کل میری باری ہے۔ جب اس بزم سے لوگ اٹھتے ہیں اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، یہاں پر تیرا دل لگتا ہے کیوں کر، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جنازے میں جا کر بھی خیال نہیں آتا۔ آج لانڈھی کا کوئی اسلامی بھائی ڈیفینس جائے، کلفٹن جائے، کسی مہنگے علاقے میں جائے تو یہ خیال تو آتا ہے کہ یار کیسے خوبصورت گھر ہیں، میرا کب ہوگا۔ قبرستان جا کر خیال نہیں آتا کہ کتنے لوگ قبر میں پہنچ گئے، میری کب باری ہے۔ گھر میں تو 15 20 25 سال رہ لو گے نا، قبر میں صبح قیامت تک رہنا ہے۔ مگر ہم جنازوں میں جا کر بھی غافل رہتے ہیں، ہم کفن دے کر بھی غافل رہتے ہیں، کاندھا دے رہے ہوتے ہیں اور اپنے کاندھے پر اٹھا کر قبرستان لے جا رہے ہیں، مگر یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ کل میں کسی کے کاندھے پر قبرستان جاؤں گا۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت بڑی نصیحت والی بات سمجھاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، اعلیٰ حضرت کا انداز دیکھو جھنجھوڑنے کا، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ یہ کون سی جگہ ہے جدھر 5 جاتے ہیں اور 4 واپس آتے ہیں؟ قبرستان۔ 4 کاندھے پر اٹھاتے ہیں، ایک جنازے کو لے کے جاتے ہیں، ایک کو چھوڑ دیتے ہیں، 4 واپس آتے ہیں اور وہ اکیلا ہو جاتا ہے۔ مگر ہم ایسے اجتماعات میں آ کر بھی اپنی موت سے غافل ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور چونکہ مرحوم والد ہمارے بھائی کے ان کا ایصال ثواب کا اجتماع، انہوں نے مجھے حکم دیا کہ کچھ حقوق والدین پر بات کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ اتنی بڑی عطا ہے، خوش نصیب ہیں وہ جن کے ماں باپ حیات ہیں۔ خدا کی قسم یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ آج میں چند واقعات آپ کو سنانا چاہتا ہوں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، صحابہ کرام کے اور بڑے بڑے بزرگان دین کے، جن کا آج ہم نام سنتے ہیں، مگر انہوں نے اپنے والدین کی خدمت کیسی کی، انہوں نے اپنے والدین کا ادب کیسے کیا، انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ برتاؤ کیسے کیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بالکل ہی یوں سمجھیے کہ چھوٹی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا، والد محترم تو دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی تشریف لے جا چکے، تو پیارے آقا نے تو یوں سمجھیے کہ ایک بچپن ہی سے یہ جو محبت تھی، یہ شفقت تھی، اس کو نہ پایا۔ اب بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا، پیارے آقا کی گویا پرورش میں اپنا حصہ ملایا۔ تو ایک بار حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ جعرانہ کے مقام پر گوشت تقسیم کر رہے تھے۔ اتنے میں وہ فرماتے میں چھوٹا تھا، اونٹ کی ہڈی اٹھائے ہوئے تھا، تو ایک عورت تشریف لائی،
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب پہنچی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک چادر بچھا دی. صحابہ کرام موجود ہیں, لوگ گوشت لے رہے ہیں, اور آقا نے اپنی چادر بچھائی, وہ بیٹھ گئیں. جب وہ چلی گئیں تو میں نے پوچھا کہ یہ کون تھیں؟ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے فرمایا کہ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضاعی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی. یعنی آقا نے دودھ کب پیا ہوگا؟ 2 سال کی عمر تک, ہیں 2-2.5 سال کی عمر تک ہی یہ سارا معاملہ ہوتا ہے نا. اور اب اعلان نبوت کے بعد صحابہ کرام کو گویا اب تقسیم فرما رہے ہیں, ایک مقام مل چکا ہے, نبوت کا اعلان ہو چکا ہے. مگر جس نے بچپن میں شفقت کی تھی, جب وہ آتی ہیں تو آقا کھڑے ہو کر اپنی چادر بچھا رہے ہیں, اپنی چادر پر بٹھا رہے ہیں. اللہ اکبر. اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دوست, آپ کی ساتھی, آپ کے ساتھ رہنے والی ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا. صحابہ کرام علیہ رضوان کا انداز کیا تھا کہ ایک بار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے کہا کہ چلو ہم ام ایمن کی طرف چلتے ہیں, ان کی زیارت کرتے ہیں, جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ان سے ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے. آقا حضرت ام ایمن کے پاس جایا کرتے تھے اپنی والدہ کی, چونکہ وہ دوست تھیں, نبی پاک کی والدہ کی گویا کنیز رہیں, ساتھ دیا. اب نبی پاک والدہ کو تو نہ دیکھ سکتے تھے تو ام ایمن کی زیارت کو جایا کرتے, ان کے پاس جایا کرتے تھے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ تو میں نے آپ کو ایک انداز شہنشاہ کون و مکان نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بیان کیا. اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک زبردست ساتھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ وہ صحابی ہیں جن سے سب سے زیادہ حدیث مروی ہیں. تمام صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثیں جنہوں نے روایت کی وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اچھا, یہ بہت کلوز تھے, نبی پاک کے بڑے قریب تھے, مگر ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی والدہ وہ ایمان نہ لائیں. یہ ایمان لے آئے, والدہ ایمان نہ لائیں, پرانے مذہب پر ہی قائم تھی. یہ اپنی والدہ سے بڑی محبت کرتے تھے, اپنی ماں کی خدمت بھی بہت کرتے تھے, اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی فدا تھے. ماں سے کہتے رہتے ماں ایمان قبول کر لو, ماں اسلام قبول کر لو, بڑا اچھا مذہب ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں بھی بتاتے. ایک بار جب آپ نے اپنی والدہ سے بات کی تو ماں نے منع بھی کیا اسلام قبول کرنے سے, اور کچھ باتیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی کہہ دی جو ان کو نہیں کہنی چاہیے تھی. حضرت ابو ہریرہ کے دل پر بڑا رنج گزرا. اب بڑے افسردہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے, عرض کی حضور آج دعا کر دیں, اللہ میری ماں کو ایمان کی دولت دے دے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی پیاری دعا دی. آپ نے دعا کی کہ اللہم اہدی ام ابی ہریرہ, اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما. آقا کی دعا تھی. واپس گھر گئے. ابھی تھوڑی دیر پہلے نبی پاک کے بارے میں کچھ باتیں کی تھیں, اور اب واپس گھر گئے تو دروازے سے داخل ہوئے تو ماں کھڑی تھی, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. ایسی دعا کا ثمرہ, ایسی دعا کا رزلٹ دیکھا حضرت ابو ہریرہ نے. پھر دوڑتے ہوئے نبی پاک کے پاس, آنکھوں میں آنسو, مسرت کا عالم, کہ حضور کرم ہو گیا, آپ کی دعا اللہ نے قبول کر لی, میری ماں نے اسلام قبول کر لیا ہے. کہ حضور اب ایک اور کام کر دیں, ایک اور دعا کر دیں. آپ ایک اور دعا یہ فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ سب مومنین اور مومنات کے دل میں میری اور میری ماں کی محبت پیدا کر دے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کر دی کہ اللہ تمام مومنین کے دل میں حضرت ابو ہریرہ اور ان کی والدہ کی محبت پیدا کر دے. خود حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان میں کسی کو سناتا تھا, ان لوگوں کے دلوں میں میری اور میری ماں کی محبت پیدا ہو جاتی تھی. یہ انداز دیکھیے ماں سے پیار کا. ایک بار حضرت ابو ہریرہ وہ ہیں کہ میرا موضوع کہیں اور نکل جائے گا, بڑا عشق والا ان کا واقعہ ہے. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں شامل تھے, اور اللہ آپ کو بار بار مدینے کی حاضری عطا فرمائے. روضہ رسول کے بالکل سامنے چبوترا ہے, جہاں اصحاب صفہ کا چبوترا کہا جاتا ہے. یہاں یہ بیٹھا کرتے تھے صحابہ کرام. بڑے غریب صحابہ ہوتے تھے, کھانے پینے کو بھی نہیں ہوتا تھا. نبی پاک اپنے گھر سے کبھی کھانا بھجواتے تو وہ کھا لیتے, کئی دن بھوک میں نکل جاتے تھے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک بار بڑا میرا برا حال تھا, پیٹ اور پیٹھ گویا مل گئی تھی, بھوک سے نڈال تھا, شاید کوئی کھانا دے دے, اسی لیے میں راستے میں آ کر بیٹھ گیا. میری کیفیت دیکھ کر کوئی دیکھ کر کچھ کھانا دے دے. مانگنے والا ذہن نہیں تھا, خودداری بھی تھی.
حضرت ابو بکر صدیق گزرے، کہتے ہیں میں کھڑا ہوا، میں نے ایک شرعی مسئلہ پوچھا، نیت یہ تھی کہ مسئلہ بتاتے بتاتے چہرہ بھی دیکھیں گے، حالت بھی دیکھیں گے اور کچھ کھانا کھلا دیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے مسئلہ تو بتا دیا مگر تشریف لے گئے۔ میری بھی ہمت نہیں پڑی کہ میں کچھ کھانے کی بات کروں۔ کہتے تھوڑی دیر میں نبی پاک تشریف لائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دیکھا، کیفیت سمجھ گئے، آقا تو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں۔ کہتے ابو ہریرہ میرے ساتھ آ جاؤ۔ میں نبی پاک کے ساتھ چلا گیا، آقا کے گھر پہنچا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زوجہ محترمہ ہماری امی حضور سے پوچھا کہ بتاؤ گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک صحابی دودھ کا پیالہ دے کر گئے ہیں، ایک پیالہ ہے، شدید بھوک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے سمجھا میرا کام ہو گیا ہوگا۔ آقا فرماتے اے ابو ہریرہ اصحاب صفہ کتنے ہیں، سب کو بلا کے لے آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک پیالہ، بھوک سے برا حال، اور 70 صحابہ ہیں، اگر وہ سارے آ گئے تو مجھے کیا ملنا ہے؟ مگر نبی پاک کا حکم تھا، کہتے ہیں میں سب کو بلا کر لے آیا، سارے صحابہ آ گئے۔ اللہ اکبر، آقا نے وہی پیالہ حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھ میں تھما دیا، فرمایا ابو ہریرہ سب کو باری باری پلا دو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اب آپ کسی کو بھوک لگی ہوئی ہو شدید، اس کو آپ کہیں کھانا سب کو کھلاؤ تو اس کی تو ویسی حالت خراب ہو جائے گی، پہلے میں تو کھا لوں پھر کسی کو کھلاؤں گا۔ انہی کی ڈیوٹی لگا دی گئی کہ سب کو دودھ پلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں ایک ایک صحابی کے پاس جاتا، سب کو بھوک لگی ہوئی تھی، سب نے رچ کے دودھ پیا، پیٹ بھر کے دودھ پیا، ایک ایک صحابی کے پاس جاتا، پیالہ پیش کرتا۔ ہو سکتا ہے اس وقت حضرت ابو ہریرہ سوچتے ہوں اب واپس خالی آنا ہے، یہ کئی دنوں سے میرے ساتھ بھوکے بیٹھے ہیں، یہ پیالہ پورا انہوں نے ہی پی جانا ہے۔ اللہ اکبر، سب کی آنکھوں نے دیکھا 70 صحابہ نے دودھ پیا، پیالہ ویسے کا ویسے ہی بھرا ہوا ہے۔ اچھا اب حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں جب آخری سب کو پلا بیٹھا، اب آقا کے پاس آیا اور کہا حضور اب میں رہ گیا ہوں اور آپ رہ گئے ہیں، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ اب تم رہ گئے ہو اور میں رہ گیا ہوں، پیو ابو ہریرہ۔ کہتے ہیں اب میں نے بسم اللہ شریف پڑھی، پنجابی وچ کہتے ہیں رچ کے، کہتے ہیں میں نے بالکل زبردست طریقے سے دودھ پیا پیٹ بھر کے، جب پی لیا پیالہ ویسے ہی بھرا ہوا، آقا نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ کہتے ہیں میں نے پھر منہ لگایا، پھر دودھ پیا، جب پی لیا آقا فرماتے ابو ہریرہ اور پیو۔ کہتے میں نے تیسری بار پیا، جب نبی پاک نے چوتھی بار فرمایا نا ابو ہریرہ اور پیو، میں کہتا حضور بس اب پورا ہو گیا، فل ہو گیا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پیالہ لیا، بسم اللہ شریف پڑھی، اور نبی پاک نے جب دودھ پیا تو سارا دودھ جو ہے اب وہ ختم ہو گیا۔ یہ نبی پاک کا معجزہ ہے کہ ایک پیالے سے 70 صحابہ کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ آقا معجزہ دکھائیں اور اعلیٰ حضرت کا قلم خاموش رہ جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ بریلی کے تاجدار نے قلم اٹھایا، گویا ڈائریکٹلی حضرت ابو ہریرہ سے سوال کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ، تھا وہ کیسا جام شیر ہے؟ شیر کہتے ہیں دودھ کو، جام کہتے ہیں پیالے کو۔ اعلیٰ حضرت پوچھ رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے کہ بتاؤ تو صحیح وہ دودھ کا پیالہ کیسا تھا؟ کیوں جناب ابو ہریرہ، تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ اللہ اکبر۔ اے میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، سمجھانا مقصود اب یہ ہے اصحاب صفہ میرے آقا کے قریبی صحابی ہیں، مگر بھوک سے کئی دن بیتاب رہتے۔ اے لانڈھی میں رہنے والوں، کبھی کھانا پینا کم ہو جائے، کبھی پیسے کم ہو جائیں، کبھی نقصان ہو جائے، کبھی تنگی ہو، شکوہ نہ کرنا، یہ آقا کے ساتھی ہیں، جنتی ہیں، مگر یہ بھوکے رہا کرتے۔ ہم میں سے بہت تھوڑے ایسے ہوں گے جن کو پیٹ بھر کر کھانا نہ ملتا ہو، لیکن اگر زندگی میں کبھی ایسا دن آ جائے اپنی پسند کا کھانا نہ ملے، بد نصیب ہیں وہ لوگ جو ماں سے لڑتے ہیں پسند کا کھانا نہیں بنایا، کھانا گرم نہیں ہے، دوپہر کا کھانا ہی مجھے رات کو کھلا رہی ہو۔ ارے کبھی سوچا آج تمہیں ماں دوپہر کا کھانا رات کو کھلا رہی ہے، خود کیا کھایا ہے؟ ایک دوست نے اپنے دوست سے پوچھا بتاؤ تو صحیح تمہاری ماں کی پسندیدہ ڈش کون سی ہے، تمہاری ماں کو سب سے زیادہ پسند کھانا کیا ہے؟ وہ دوست کافی دیر تک سوچتا رہا اور پھر سوچ کر کہتا ہے میری ماں کی پسندیدہ جو ڈش ہے وہ بچا ہوا کھانا ہے، ٹھنڈی روٹی ہے۔ کہا یہ کیسی بات کی؟ کہا میں نے تو ساری زندگی اپنی ماں کو یہی کھاتے دیکھا، وہ مجھے گرم روٹی کھلاتی رہی، وہ مجھے سالن نکال کر کھاتی رہی، پلیٹ خالی ہوتی وہ اور ڈالتی، اور میں کہتا ماں تم کب کھاؤ گی؟ تو میں جو بچاتا رہا ماں وہ کھاتی رہی۔ ایسی ماں جس کے گھر میں ہو پھر بھی وہ ماں سے
لڑے. اگر تنگی ہے, ارے ماں کب اپنے لیے اچھا کھاتی ہے؟ آج تھوڑی تھوڑی بات پر لوگ شکوے کرتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں, ہم غریب رہ گئے, وہ امیر ہو گیا, میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں. ارے اصحاب صفہ کو دیکھو, حضرت ابو ہریرہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے, بھوک سے برا حال ہے, صحابہ کی کیفیت ایسی ہے, کئی دن سے نہیں کھایا. آقا کے پاس سے کھجور سے بھرا ہوا طباق آ گیا, بہت ساری کھجوریں آئیں. نبی پاک نے کیا کیا, صحابہ بہت سارے تھے, سب کو 2 کھجوریں دی, فقط 2 کھجوریں ہیں. افطار کے وقت آپ کو کوئی کہے کہ جناب یہ 2 کھجوریں, کھانا نہیں ملے گا اس کے بعد, کیا حال ہوگا؟ سب کو 2 کھجوریں مل رہی ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے 1 کھجور کھائی اور 1 جیب میں رکھ لی. نبی پاک نے دیکھ لیا, فرمایا ابو ہریرہ دوسری کھجور کیوں نہیں کھائی؟ کہا حضور میری ماں بھی بھوکی ہے, اپنی ماں کے لیے 1 رکھی ہے, 1 میں نے کھائی ہے, 1 ماں کے لیے رکھی ہے. آقا مسکرائے, فرمایا 2 پوری کھا لو, تمہاری ماں کے لیے اور دے دیں گے. مگر سیکھو, اتنے بڑے صحابی ہیں, اتنے بڑا مرتبہ ہے, مگر ماں سے تعلق کیسا ہے, خدمت کیسی ہے, ادب کیسا ہے. کروڑوں حنفیوں کے پیشوا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا مقام اللہ اکبر ہے, اپنے زمانے کے امام ہیں. اب یہاں بہت ساروں کو سبق ملنے والا ہے. آپ کا ایک مرتبہ ہے, بڑے بڑے مفتی آپ کے آگے زانوئے تلمس طے کرتے ہیں, مگر آپ کی والدہ ایک مسجد کے امام کو سنا کرتی تھی. وائز جو ہوتے ہیں, آپ کی والدہ قصہ گو تقریروں کو بڑا پسند کرتی تھی. تو کیا ہوا, ان کا نام کیا تھا؟ ان کی والدہ یقین کرتی تھی جس میں ابو ذر, عمر بن ذر نام تھا. تو اب آپ کی والدہ کیا کہتی کہ ایسا, جب آپ کی والدہ کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو حضرت امام اعظم کہتے ماں اس مسئلے کا جواب یہ ہے, تو ماں کہتی عمر بن ذر سے پوچھ کے آؤ, حنفیوں کے پیشوا, سب سے بڑے مفتی اس زمانے کے, مگر ماں کہتی مسجد کے امام سے پوچھ کے آؤ. ماں کو کبھی یہ نہیں کہا ماں میں اتنا بڑا مفتی ہوں, تم مجھے کہہ رہی ہو کہ مسجد کے امام سے پوچھ کے آؤں؟ کہ ٹھیک ہے ماں جی میں پوچھ کے آتا ہوں. امام اعظم اس مسجد کے امام کے پاس جاتے, وہ امام ہاتھ جوڑتا, کہتا حضور آپ کو میں مسئلہ بتاؤں گا, آپ زمانے کے امام ہیں, میں آپ کو فتویٰ بتاؤں؟ آپ فرماتے میری ماں کہتی تم سے پوچھنا ہے, اس لیے تم سے پوچھنے آیا ہوں. کئی بار تو ایسا ہوتا کہ ان کو مسئلے کا جواب بھی نہیں پتا ہوتا, کہتے حضور آپ ہی بتا دیں جواب کیا ہے, آپ ہی جو جواب بتائیں گے میں اسی پہ مہر لگا کے آپ کو واپس دے دوں گا. اور ایسا بھی کرتے امام اعظم, واپس لے جاتے ماں کے پاس کہ عمر بن ذر نے یہ کہا, ہاں ٹھیک ہے. ایک بار والدہ کہتی میں خود جاؤں گی مسئلہ پوچھنے, میں خود جاؤں گی. امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک بار یہ نہیں کہا اے وہ لوگوں, اے میرے بچوں, اے نوجوانوں جو کہتے ہو نا ماں سے والد سے کہ پتہ نہیں کتنا بڑا ہو گیا ہوں, میرا اتنا نام ہو گیا ہے, میں اتنے پیسے کماتا ہوں, جو میرے دعوت اسلامی کے ذمہ دار ہیں, معاذ اللہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں بڑا نگران بن گیا ہوں, میں عالم بن گیا ہوں, میں امام بن گیا ہوں, میرا معاشرے میں نام ہے, اب میں تمہارے کام کروں گا. امام اعظم ہیں, اپنی ماں کو خچر پر بٹھاتے ہیں اور ہاتھ میں لگام پکڑتے ہیں. کوفہ کی گلیوں میں لوگوں نے دیکھا کہ حنفیوں کا پیشوا اپنی ماں کو ایک مسجد کے امام کے حجرے میں لے کے جا رہا ہے. ماں اندر جاتی ہیں, امام اعظم باہر کھڑے ہیں, ماں مسئلہ پوچھتی ہے, امام جواب دیتا ہے, امام اعظم پھر واپس سواری پر بٹھا کر ماں کو واپس لے کر آتے ہیں. ایسے ہی مرتبے نہیں بڑھتے, ایسے ہی مقام نہیں بڑھتے. یہ وہ خدمتیں ہیں, یہ وہ دعائیں ہیں جو بندے کو کدھر سے کدھر پہنچا دیتی ہیں. بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام کس نے نہیں سنا, کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں. ایک بار رات کے وقت ماں نے کہا بیٹا پانی چاہیے. بایزید بستامی ٹھنڈی رات, سردیوں کی رات, پیالہ اٹھایا, پانی بھرا, ماں کے بستر کے پاس آ گئے. جتنی دیر میں آئے والدہ سو گئی. ہمارے جیسا بندہ کیا کہتا, ماں پانی منگوا کے سو گئی, اٹھو پانی پیو, یا پہلے تو اٹھتے ہی نہ پانی لینے کے لیے, ماں خود ہی پڑھ لو, ادھر تو جواب دینے کے لیے کون تیار ہے ماں باپ کو. بایزید بستامی کہتے ہیں میں ساری رات کھڑا رہا, نہ جانے کب ماں کی آنکھ کھل جائے, کب پانی طلب کر لے. سرد رات تھی, ٹھنڈی رات تھی, برفانی رات تھی, کہتے میں کھڑا رہا. اب پانی میری انگلیوں پر جو گر گیا, وہ انگلیوں پر جو پانی گرا وہ برف بن گیا. اتنی ٹھنڈی رات. اچانک دیر رات ماں کی آنکھ کھلی. جب آنکھ کھلتی ہے تو ماں نے دیکھا بایزید بستامی بستر کے کنارے کھڑے ہیں. کہ بیٹا کیوں کھڑے ہو؟ کہ ماں آپ نے پانی مانگا تھا,
پانی لے کر آیا، اب آرام کرنے لگ گئی تھیں۔ اب پانی جب پیش کرنے کے لیے پیالہ نکالا تو پیالہ چمڑی سے برف کی وجہ سے چپک گیا تھا، چمڑی ادھڑ گئی، خون نکلنے لگا۔ ماں کو پانی پلایا، ماں نے ہاتھ اٹھا کر دعا دی، اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ یہ جو دعا ہے نا، دل سے نکلنے والی والدین کی دعا، ایک تو یہ میں اور آپ ماں باپ کو کہتے ہی رہتے ہیں امی دعا کر دیں، ابو دعا کر دیں، وہ الگ بات ہے، اور جو دل سے دعا نکلتی ہے بغیر کہے، ماں ہاتھ اٹھائے، والد ہاتھ اٹھائے کہ اللہ میرے بچے کو بخش دے، میرے بچے کے مسئلے حل کر دے، وہ دعا عرش تک جاتی ہے، وہ دعا قبول ہوتی ہے، سارے طوفان ٹال دیتی ہے۔ میں نے آج سلیکٹڈ بزرگوں کے ہی واقعات آپ کو سنائے، نبی پاک کا انداز، حضرت ابو ہریرہ کا انداز۔ ایک بار امام زین العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں، سنو، حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی ایک دیہاتی سے ملاقات ہوئی مکہ پاک میں، تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، جس سواری پر سوار تھے نا، اپنے ساتھ اس سواری پر بٹھایا اور اپنا امامہ اتار کے اسے دے دیا۔ تو کسی نے کہا حضور یہ دیہات کے لوگ تو تھوڑے سے تحفے پہ بھی راضی ہو جاتے، آپ نے امامہ اپنا دے دیا، اپنی سواری پہ اتنی عزت اس کو دے دی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے کہ یہ میرے والد کا دوست تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دوست تھا، اور میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے سنا ہے بہترین بھلائیوں میں سے یہ ہے کہ بیٹا اپنے باپ کو ساتھ محبت رکھنے والے اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرے۔ باپ کا مرتبہ تو اور ہے، باپ کے دوستوں کی عزت کرنا یہ اسلام سکھاتا ہے۔ ماں کے دنیا سے جانے کے بعد ماں کی جو سہیلیاں ہیں، ماں کی جو رشتہ دار ہیں، جو ننیال کہلاتا ہے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، مگر آج ماں باپ کے جیتے جی اچھا برتاؤ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ آپ سوچئے یہ کیسی ہستیاں ہیں۔ اللہ نے کئی جگہوں پر قرآن میں اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ مرتبہ کتنا بڑا ہے۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بیٹا، جو اولاد، حدیث پاک کا مضمون ہے، اپنے ماں باپ کو، والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، خدمت کی بات تو دور کی ہے، صرف محبت کی نگاہ سے دیکھے، اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابی رسول نے عرض کی وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ، کہ حضور ماں باپ تو گھر میں ہی ہوتے ہیں نا، کوئی 100 بار دیکھ لے، ایک بار تھوڑی، دن میں کئی بار ماں باپ کو دیکھ سکتا ہے۔ اگر کوئی 100 بار محبت کے ساتھ ماں باپ کو دیکھے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے حبیب فرماتے اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا اور پاک ہے، اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ارے جن کو دیکھنے سے حج کا ثواب ہے ان کی خدمت کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے ماں باپ ہی تیری جنت ہیں، ماں باپ ہی تیری دوزخ ہیں، خدمت کر لو تو جنت مل جانی ہے، ناراض ہو گئے تو جہنم مقدر ہوگی۔ یاد رکھیے میٹھے اسلامی بھائی، وہ خوش نصیب جن کے ماں باپ حیات ہیں، ان کی دعائیں لیجئے، ان کی خدمت کیجئے۔ یہ بڑھاپے میں آ گئے ہیں، ٹھیک ہے پرابلم ہو جاتی ہے، انسان جب بوڑھا ہوتا ہے نا، ایک بات سمجھ لو، جن کے والدین بوڑھے ہو گئے نا، بوڑھا اور بچہ برابر ہو جاتا ہے۔ بوڑھا ہونے کے بعد انسان کا جو انڈرسٹینڈنگ لیول ہے، سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے، سننے کی صلاحیت کم ہو جاتی، کان اونچا سنتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے ایکٹیویٹی میں بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ اب اگر آپ اس وجہ سے ان کو دور کر رہے ہیں، ان کی بات نہیں سن رہے، تو آپ وہ دن یاد کریں کہ جب بچپن میں انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا تھا، اتنی خدمتیں ہماری کی، اور آج بڑھاپے میں ان کو ضرورت ہے تو ہم انہیں ڈانٹتے ہیں، انہیں جھڑکتے ہیں۔ ہمارے سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا کہ حضور میرے سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا تیری ماں۔ کہا حضور پھر؟ فرمایا تیری ماں۔ آقا اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں۔ حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیرا والد۔ یعنی سب سے زیادہ حق تو ماں کا ہے، والد کا ہے، رشتہ داروں کا ہے، فیملی کا ہے۔ یہ دوستوں کی باری تو بعد میں آئے گی، مگر آج آدھی رات کو دوست فون کرے کہ بھائی اسکوٹر خراب ہو گئی ہے، فلاں جگہ پرابلم ہو گئی ہے، ارے بھائی جان حاضر، آدھی رات کو پہنچ جائیں گے۔ ماں بیچاری 11 بجے رات کو کہے کہ بیٹا پانی پلا دو، تو ماں خود پی لو نا۔ رات باپ اٹھ کے کہے کہ بیٹا طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ،
تو بچہ کہتا ہے ابو صبح چلیں گے، ابھی آرام کرنے دو۔ ابھی کون ملے گا؟ رات پنچر لگانے کے لیے دوست کے تمہارے پاس ٹائم تھا، تمہارے والد نے تمہیں رات ایک بار کوئی خدمت کا کہا، تم نے منع کر دیا، وہ دن بھول گئے۔ بلکہ جو اب خود والد بنے ہوں گے میری بات اور سمجھیں گے۔ آپ کا بچہ کتنی بار رات کو اٹھاتا ہے آپ کو؟ ہیں کتنی بار آپ اپنے بچے کے لیے، آپ کی وائف اٹھتی ہوگی، آپ اٹھتے ہوں گے؟ ہیں بچہ بیمار ہو جائے تو رات لے کر فوراً ایمرجنسی میں بھاگتے ہیں۔ تمہارے پاس اپنے بچے کے لیے ٹائم ہے، اپنے والد کے لیے ٹائم نہیں۔ اور یہی والد نے جب تم بچے تھے یہ سارے کام تمہارے ساتھ کیے۔ آج تو سہولیات ہو گئی ہیں، پہلے تو اتنی سہولتیں بھی نہیں تھی۔ کتنی تکلیفیں اپنے والد نے، ہماری ماں نے ہمارے لیے اٹھائی ہوں گی۔ اس کو اس طرح سمجھو کہ ایک بار ایک بیٹے سے اس کی ماں نے، بوڑھی ماں نے کہا کہ بیٹا مجھے کچھ آواز آ رہی ہے، کچھ سنائی دے رہا ہے۔ تو بیٹے نے کہا نہیں امی کچھ بھی آواز تو نہیں آ رہی۔ تھوڑی دیر بعد ماں نے پھر کہا بیٹا مجھے آواز آ رہی ہے۔ کہا ماں نہیں آواز نہیں آ رہی ہے۔ تیسری تھوڑی دیر بعد ماں نے پھر کہا بیٹا کچھ آواز آ رہی ہے۔ کہا ماں کمال ہو گیا، تمہارے کان بج رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں آواز نہیں آ رہی، بار بار کہیں جا رہی ہو۔ اب ماں مسکرائی، کہا بیٹا وہ سامنے صندوق کے اندر ایک کتاب پڑی ہے، ذرا نکالنا۔ بیٹے نے وہ بک نکالی، پرانی کتاب تھی۔ ماں نے اس کتاب کو کھولا، اس میں تصویریں بنی ہوئی تھی، ایسے ہوتا نا الف سے انار، بے سے بیگ، کوئی بلہ، اس طرح کی تصویریں بنی ہوئی تھی۔ ماں نے کہا بیٹا یہ جب تو چھوٹا تھا نا تو مجھے ایک ایک تصویر دکھا کر 70 بار پوچھتا تھا امی یہ کیا ہے، امی یہ کیا ہے، امی یہ کیا ہے۔ میں تجھے ہر بار بتاتی تھی بیٹا یہ ہے، اور تیرا منہ بھی چومتی تھی۔ میں تجھے 70 بار ایک بات کا جواب دیتی تھی، مجھے برا نہیں لگتا تھا۔ آج میں نے 3 بار پوچھ لیا تو تجھے برا لگ گیا ہے۔ سوچو آپ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، ہم اپنی آخرت برباد کرنے جا رہے ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، نصیب ہے اس والد کا، اس بچے کا کہ جس کے پیسے ماں باپ پر خرچ ہو جائیں۔ آج بچہ کہتا ہے میرے ہیں، میں نے کمائے ہیں، آپ کو کیوں دوں؟ ارے بھول گئے وہ دن جس نے انگلی پکڑ کر جس باپ نے چلنا سکھایا، جس نے اپنے ہاتھوں سے ہمیں نوالے کھلائے۔ ہمیں تو کپڑے پہننا بھی نہیں آتے تھے جنہوں نے کپڑے پہنائے، اپنے پیٹ کاٹ کاٹ کر ہمارے شوق پورے کیے۔ ہمیں نہیں بتایا ہوگا ہمارے ماں باپ نے کہ جب ہم نے مہنگا کھلونا مانگا ہوگا تو والد نے اپنی کوئی چیز کم کر دی ہوگی، ایک دن کچھ فروٹ نہیں لائے ہوں گے، اپنی پسند کا کوئی لباس نہیں سلوایا ہوگا، اور ہمیں وہ مہنگا کھلونا دلایا ہوگا کہ بچہ خوش ہو جائے۔ اور آج والد کو ضرورت ہے تو تم کہتے ہو میرے پیسے ہیں، یہ میری چیز ہے۔ اللہ کی بندو یہ وہ شخصیات ہیں، پوچھو ان سے جن کے ماں باپ چلے گئے، جن کی ماں چلی گئی، جن کے والد چلے گئے، پوچھو ان سے۔ آج یہ ہیں تو ان کی خدمت کر لو، بعد میں تو تڑپ یاد ہی رہ جاتی ہے کہ یہ بھی خدمت کر لیتا، یہ بھی دعائیں لے لیتا۔ ان کا دل نہ دکھانا، ان کی دعائیں لیں، اتنی خدمت کرو کہ دل سے دعا نکلے۔ بعض اوقات اونچا سنتے ہیں، بعض اوقات سمجھ نہیں آتی ہے، کوئی بات نہیں، آپ ان سے پیار سے بات کریں، محبت سے بات کریں۔ باپ کی تمنا ہوتی ہے کہ بیٹا کچھ دیر میرے پاس بیٹھے۔ آج باپ کے پاس بھی جاتے ہیں تو موبائل ہاتھ میں ہے، ماں کے پاس بھی بیٹھیں تو موبائل پہ بیٹھیں۔ ایسا نہ کریں، ان کو ٹائم دیں، ان کو محبت سے ملیں۔ آپ ایک بار محبت سے دیکھیں حج کا ثواب آپ کما رہے ہیں، پھر کیوں ایسا کرتے ہیں؟ میں 2 باتیں کر کے اپنے بیان کو اختتام کرتا ہوں۔ دعا کدھر پہنچاتی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ ان کی بد دعا لگ جائے، ان کی ہائے لگ جائے تو بندہ برباد کیسے ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کئی بار آپ نے سنا ہوگا، میں مختصری سنا دیتا ہوں۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی مولا میرا جنت میں پڑوسی کون ہے؟ حضرت موسیٰ کا مقام یاد رکھیے گا، آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے بات کرنے والے اولو العزم رسولوں میں شمار ہوتا ہے، اتنا بڑا مقام۔ اللہ نے فرمایا ہے موسیٰ فلاں علاقے کا کسائی تیرا جنت میں پڑوسی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران، جنت میں میرا پڑوسی کسائی؟ ڈھونڈتے ڈھونڈتے گھر پہ پہنچے، طویل واقعہ ہے، ان کے والدین کا وہاں انتقال ہوا۔ آپ نے حضرت موسیٰ نے اس کسائی سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے ماں باپ کوئی تمہارے لیے دعا کرتے تھے؟ کہاں میں اپنے ماں باپ کو اپنے ہاتھ سے نوالے نرم کر کر کے کھلایا کرتا تھا، جب بھی کھانا کھلاتا میرے ماں باپ دعا کرتے یا اللہ ہمارے بچے کو حضرت موسیٰ کا جنت میں پڑوسی بنا دینا۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں بیٹا تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی ہے، تو ہی جنت میں میرا پڑوسی ہے۔ ماں باپ کی دعا بندے کو موسیٰ کا پڑوسی جنت میں بنا سکتے ہیں، اور ماں بددعا دے دے، والد کے دل سے ہائے نکل جائے تو بربادی مقدر ہوتی۔ یاد رکھیں بہت سارے گناہ ایسے ہیں جس کی سزا قیامت کے بعد، قیامت کے دن یا آخرت میں ملنی ہے، لیکن ماں باپ کو ستانا یہ ایسا گناہ ہے
کہ جس کی سزا دنیا میں بھی دکھائی جاتی ہے۔ میں آپ کو ایک پریکٹیکل بتاتا ہوں۔ آپ کو جب بھی کوئی ایسا بچے ملے نا کہ اپنے باپ کا بڑا ادب کر رہے ہیں، ہاتھ چوم رہے ہیں، ابو جان محبت سے مل رہے ہیں، آپ اس والد کو پکڑ لینا، تو لگتا ہے آپ نے بھی اپنے والدین کی بڑی عزت کی ہے۔ وہ آپ کو کہے گا ہاں میں نے بھی اپنے والدین کی عزت کی۔ جو والدین کی اپنی عزت کرتا ہے اس کی آنے والی نسلیں اس کی عزت کرتی ہے۔ جس نے اپنے ماں باپ کو ستایا وہ آخرت میں تو عذاب جو بھی اٹھائے گا، زندگی میں وہ اپنے بچوں میں بھی دیکھتا ہے، اس کے بچے بھی اس کے نافرمان ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنے والی نسلیں آپ کی فرما بردار بنے، آپ اپنے والدین کی عزت کریں، بلکہ گھر میں ایک پریکٹیکل کریں۔ جن کے بچے بھی ہیں اور والد بھی ہیں وہ ان بچوں کے سامنے اپنے والد کا ہاتھ چومیں، اپنی ماں کا ہاتھ چومیں، وہ آئیں تو کھڑے ہو جائیں، ادب سے بٹھائیں۔ یہ پریکٹیکل ٹریننگ ہے بچوں کی کہ ہمارا والد اتنا بڑا ہو کر اپنے والد کی اتنی عزت کرتا ہے تو ہمیں بھی اپنے والد کی کتنی عزت کرنی ہے۔ اور جو معاذ اللہ اپنے بچوں کے سامنے اپنے ماں باپ کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، اپنے ماں باپ سے لڑ رہے ہوتے ہیں، اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، یہ گویا بچے کی ٹریننگ کر رہے ہیں کہ بیٹا بڑا ہو کے تو نے بھی ایسے ہی کرنا ہے میرے ساتھ۔ ہیں ایک شخص نے سردی کے دن تھے، بوڑھے باپ کو کوارٹر میں ڈال دیا، گھر کا چھوٹا سا کمرہ دے دیا۔ باپ نے کہا بیٹا بہت دن ہو گئے، رضائی کئی سال پرانی ہو گئی، مجھے نئی رضائی لا دو، بلینکٹ لا دو۔ تو باپ نے چھوٹے بیٹے کو کہا جاؤ بیٹا اسٹور سے دادا جان کے لیے وہ والی رضائی لے آؤ۔ بچہ تھوڑی دیر بعد آیا تو رضائی کا برا حال تھا، دیکھا تو بیچ سے کٹی ہوئی تھی۔ کہا یہ کیا کر کے لائے ہو؟ کہا ابو جان آدھی رکھ کے آیا ہوں، جب آپ بوڑھے ہوں گے آپ کو کوارٹر میں ڈالوں گا تو آپ بھی تو رضائی مانگیں گے نا، آدھی آپ کے لیے رکھ کے آیا ہوں۔ یہ ہم ٹریننگ کرتے ہیں اپنے بچوں کی۔ اتنی عزت کرو اپنے بچوں کے سامنے اپنے والدین کی کہ وہ سمجھ جائیں کہ ماں باپ کی عزت کیا ہے۔ اللہ کرے کہ میں جس موضوع کو چند مدنی پھول بیان کیے ہیں وہ آپ کے دلوں میں اتر جائیں۔ بعض اوقات ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ماں باپ سختی کر رہے ہیں، ماں باپ ظلم کر رہے ہیں، ماں باپ ہماری بات نہیں مانتے۔ یہ بڑی بے وقوفی ہے۔ دنیا میں کوئی ماں باپ بچے سے نفرت نہیں کر سکتے۔ انکنڈیشنل لو، بغیر کسی غرض کے اگر پیار ہوتا ہے تو یہ فقط ماں باپ ہیں جو اپنی اولاد سے کرتے ہیں۔ باقی ہر جگہ غرض ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے۔ ماں باپ کو بچوں سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، وہ پیار ہی کرتے ہیں، وہ ہر معاملے میں بچے کی خیر چاہتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ضرور ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں یہ ہونا چاہیے اور ماں باپ منع کر دیتے ہیں، لیکن سمجھو یہ میری بہتری کے لیے کر رہے ہیں۔ تو پیار، شفقت، کبھی بھی اونچی آواز میں بات نہ کریں۔ علماء نے اولاد کے لیے والدین کا ادب پتہ ہے کیا لکھا ہے؟ کہ بیٹا باپ کے سامنے ایسے رہے جیسا غلام آقا کے سامنے رہتا ہے۔ یعنی غلام انتظار میں ہوتا ہے نا کب آقا آرڈر دے۔ بیٹے پر حق یہ ہے کہ والد کے سامنے ایسے رہے، مگر آج حال یہ ہے کہ بوڑھا والد بیٹے کے آگے غلام بنا ہوا ہوتا ہے۔ بیٹا میرا کام کر دے، بیٹا میرا یہ سامان لے آ، بیٹا نہیں ابو ٹائم نہیں ہے، آپ ہی بیٹھ جاؤ، ابھی وقت نہیں ہے میرے پاس، دوستوں میں جانا ہے۔ ایسا لگتا ہے باپ غلام ہے اور بیٹا آقا ہے۔ ایسا نہ کرو، ان کا دل نہ دکھانا۔ آپ دعائیں لے لو۔ اور میری باتیں شاید ابھی بہت سو کو سمجھنا ہے، بہت سارے نوجوان بیٹھے ہیں۔ یقین کرو جب ماں چلی جائے گی نا، جب والد چلا جائے گا پھر بہت یاد آئیں گے۔ آج لے لو دعائیں۔ اور جن کے والدین چلے گئے، اسلام کتنا کمپلیٹ ریلیجن ہے۔ آپ ہو سکتا ہے کوئی ایسے بھی بیٹھے ہوں جو یہ باتیں تو سن رہے ہیں اور سوچ رہے ہوں یار ہم نے تو ویسی خدمت نہیں کی، ہم نے تو ویسی دعائیں نہیں لی، اب وہ چلے گئے دنیا سے۔ اب بھی آپ ان کی روح کو خوش کر سکتے ہیں کہ خوب نیکیاں کریں، ایصال ثواب کریں، روز نماز پڑھیں، ان کے لیے دعا کریں، ہیں کوئی بھی صدقہ خیرات دیں ان کے نام کا دیں، ان کی قبر پر جائیں، یاسین شریف پڑھیں، گناہ سے بچیں کہ نیک اولاد اس کی نیکیوں کی برکت سے اللہ اس کے والدین کو اس سے راضی کر دے گا۔ اللہ نے مال دیا ہے ان کے نام کی مسجد بنا دیں، پوری مسجد نہیں بنا سکتے، مسجد میں حصہ ملائیں، اپنی ماں کے نام پر، والد کے نام پر ایصال ثواب کرتے رہیں، اللہ ان کی روح کو راضی کر دے گا۔ اللہ نے چاہا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جنت میں بھی ہمیں اپنے والدین کا ساتھ نصیب فرمائے، اپنے والدین کے ساتھ ہمیں نبی پاک کے پیچھے پیچھے جنت میں داخلہ عطا فرمائے، اور والدین کے فرما برداروں میں ہمیں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جن مرحوم کے لیے آج یہ اجتماع ہوا ان کی بھی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بھی بلند فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی بیٹھیں گے سارے اسلام میں بیٹھیں گے، ملاقات کو نہیں ہو سکے گی۔ قرآن فرماتے ہیں کہ جس کو دنیا میں سخت ایمان کا خوف نہ ہو، ڈر ہے کہ رضا سے ہم اس کا ایمان رس سکتے ہو جائے۔ ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ یہ بھی کہ کسی چیزیں کامل کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ان کے مرید بن جائے۔ الحمدللہ کے سبب
अमीर अहले सुन्नत कादरी सिलसिले में मुरीद फरमाते हैं, और कादरी सिलसिले की तो क्या ही बात है कि मेरे गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैं क़यामत के दिन जन्नत की तरफ उस वक्त तक कदम नहीं बढ़ाऊंगा जब तक अपने एक मुरीद को दाखिल जन्नत नहीं करवाऊंगा। हमारे खुशनसीबी के हमारे दरमियान दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शूरा का रुकन शूरा जलवा अफरोज़ है। अमीर अहले सुन्नत ने इन्हें कादरी अत्तारी सिलसिले में दाखिल करने की इजाज़त से भी नवाजा हुआ है। आइए ये कीमती लम्हात से फ़ायदा उठाते हुए इन्हीं के ज़रिए अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करते हैं और कादरी अत्तारी सिलसिले में दाखिल हो जाते हैं। मैं कहता जाऊं दोहराते जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और वादा करता हूँ मैं कि आइंदा शरीअत पर चलूँगा, बद मज़हबों और बुरे लोगों की सोहबत से बचता रहूँगा, नमाज रोज़े की पाबंदी करता रहूँगा, वालिदैन की नाफरमानी, झूठ, गीबत, चुगली, वादा खिलाफ़ी, गाली गलोच, फिल्में, ड्रामे, गाने बाजे, बेपर्दगी वग़ैरह वग़ैरह गुनाहों से बचता रहूँगा। ऐ अल्लाह मेरी इस तौबा को कबूल फरमा और मुझे मेरे वादे पर साबित कदम रख। मुरीद होता हूँ मैं ख़ानदाने आलीशान क़ादरिय्या रज़विय्या अत्तारिय्या में। मैंने अपना हाथ आपके ज़रिए से शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के हाथ में दिया और उनके ज़रिए सरकारे बगदाद हुज़ूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ में दिया। ऐ अल्लाह मुझे जनाबे गौसे आज़म के मुरीदों में कबूल फरमा और कल क़यामत में गौसे पाक के ग़ुलामों में उठा। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अब इंशाअल्लाह जुमेरात रज़ा मस्जिद में मुलाकात होगी ना आपसे इंशाअल्लाह मेरी वहाँ हाज़िरी होगी। आज मैंने जैसे शुरू में कहा था मैं बहुत थका हुआ हूँ, मेरा जी तो बहुत चाह रहा है कि मैं आप सबसे मुलाकात करूँ, लेकिन तादाद भी बहुत ज़्यादा है। नियत करता हूँ इंशाअल्लाह जुमेरात रज़ा मस्जिद के इज्तिमा के बाद जितने भी इस्लाम में वहाँ आएंगे इंशाअल्लाह सबसे मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरा माशाअल्लाह मुझे पर्ची दी गई है कि एक माह के मदनी काफ़िले 25 नवंबर को सफ़र कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। लांडी कोरंगी वाले वैसे भी मदनी काफ़िलों में मदनी कामों में आगे हैं, तो इस बार मेरी बड़े अरसे बाद लांडी हाज़िरी हुई है, तो मुझे मदनी तोहफ़ा भी दे दीजिए। आला हज़रत के इसाले सवाब की नीयत कर लें, आका की बारगाह में मीलाद का तोहफ़ा पेश करने की नीयत करें। एक माह के मदनी काफ़िले में कौन कौन सफ़र करेगा इंशाअल्लाह। मेरी दुआ है या अल्लाह जो एक माह के मदनी काफ़िले में सफ़र करें, मदनी काफ़िले में सफ़र करके आएँ, अगले 12 माह में उन्हें मदीने की ज़ियारत अता फरमा। तो हिम्मत करें, पीछे मदनी तरबियत गाह है, ये महीना बातों बातों में गुजर जाएगा। कई बार घूमने फिरने हम जाते हैं, इस बार राह खुदा में सफ़र कीजिए, अपना नाम लिखवाइए, एक महीने में बहुत कुछ आप सीख लेंगे। मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा कितनों को नमाज सही पढ़ने आती है, नमाज के फ़राइज़, शराइत, वाजिबात, वज़ू के फ़राइज़, गुस्ल के फ़राइज़, नमाज जनाजा, कपड़े पाक करने का तरीका, बेसिक चीज़ें हैं लेकिन नहीं मालूम।
تو آپ 1 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے، بہت کچھ سیکھ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہم سب کو مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان۔ اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من الشیطان۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے اللہ بالخصوص ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے، ہم میں جن کے والدین حیات ہیں ہمیں ان کی خوب خدمت کرنا نصیب فرما، ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ جن کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک دنیا سے چلے گئے مولا مغفرت فرما، درجات بلند فرما۔ اے اللہ جن مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے اجتماع ہوا ان کی قبر کو بھی جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ اے رب کریم ہمیں سچا عاشق رسول بنا، 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اے کریم سنتوں کی خدمت کرنے والا بنا دے، ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرما، ریاکاری سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں مولا تو سب کے نام بھی جانتا ہے اور کام بھی جانتا ہے، آج سب کی جھولیاں بھر دے، سارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ بالخصوص ہمارے نگران سلمان بھائی کے بھائی بیمار ہیں، اللہ انہیں بھی شفا عطا فرما۔ اے کریم بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، روزگار والوں کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، جن کے حق کہیں پھنسا ہوا ہے اللہ خیر سے مل جائے، جو مقدموں میں پریشان ہیں اللہ مقدموں سے جان چھڑا دے، جو قید ہیں انہیں رہائی عطا کر دے۔ اے اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے، اولاد والوں کو اولاد کو والدین کی آنکھوں کا نور بنا دے۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ اے کریم اس مسجد کو شاد و آباد فرما، اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما۔ اے کریم دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرما۔ قبلہ امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔